یہ واقعہ ہمیں کراچی سے سمیہ نے بھیجا ہے، جو ان کے ساتھ تقریباً 20-22 سال پہلے پیش آیا۔ چلیں ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سال کرائے پر ایک مکان لیا تھا۔ ان دنوں میرے MSc کے سیمسٹرز ہو رہے تھے۔ ایسے دنوں میں مکان کی تبدیلی ذہنی طور پر انسان کو بوجھ لگنے لگتی ہے۔ بہرحال یہ مرحلہ طے ہوا تو پتہ نہیں کیوں مجھے یہ احساس ہوا کہ اس گھر کے در و دیوار سے عجیب سی وحشت ٹپکتی ہے۔ میں پڑھنے بیٹھتی تھی تو دل میں گھبراہٹ سی طاری ہونے لگ جاتی۔ کسی بھی کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ ایک روز میں نے کھانے کے دوران اس بات کا ذکر ابو سے کیا تو پتہ چلا کہ سب کا یہی حال ہے۔ ابو نے کہا کہ صبح اٹھ کر تلاوت کیا کرو۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر چاروں کونوں میں پھونکنے سے انسان بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ 15-20 دن تک یہ عمل ہم سب باقاعدگی سے کرتے رہے۔ کسی حد تک دل کو سکون ضرور ملا، مگر گھر کی وحشت زدہ ماحول میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہم سے پہلے اس گھر میں جو صاحب رہتے تھے، ان کا انتقال اسی گھر میں ہو گیا تھا، اور یہ بات ہم سب کو معلوم تھی کہ 30 سال کی عمر میں وہ اچانک ہی دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید اسی بنا پہ ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے۔ خیر، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی۔ یہ 21ویں کی شام کا ذکر ہے۔ میں یونیورسٹی سے پیپر دے کر آئی اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے سیدھا واش روم گئی تو وہاں میری نظر فلش کے نیچے بڑے خون پہ پڑی، جو ایک ڈھیری کی صورت میں پڑا تھا۔ غیر ارادی طور پر میری چیخ نکل گئی۔ امی کو جا کر بتایا تو وہ میرے ساتھ اندر آئیں۔ فلش کی ٹنکی کے نیچے خون دیکھ کر امی اور بھی گھبرا گئیں۔ یوں بھی گھر میں ہم 3 ہی افراد تھے۔ ابو دفتر سے لوٹے نہیں تھے۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے دانستہ طور پر یہ خون یہاں ڈالا ہے۔ میں اور امی بہت ڈر گئے، اور پھر امی نے گھر پہ تالا لگا کے خالہ کی طرف چلے گئے اور ان کو یہ سارا حال بتایا۔ ایک مولانا خالہ کے گھر کے قریب رہتے تھے، وہ ہمیں ان کے پاس لے گئیں۔ ہم نے انہیں جب یہ سارا حال بتایا تو کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں چھپکلیاں زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آپ اس خون پر کالا کپڑا اور سرسوں کا تیل ڈال کر جلا دیں۔ یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بیچاری چھپکلیاں کہیں سے خون کیسے لا سکتی ہیں۔ ہم خالہ کے ساتھ لیا گھر واپس آئے۔ خالہ نے کالے کپڑوں کو سرسوں میں تیل میں ڈبو دیا اور اس کپڑے کو خون پر ڈال کر آگ لگا دی۔ یہ منطق ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بیچاری چھپکلیاں کہیں سے خون کیسے لا سکتی ہیں۔ بہرحال ہم نے خالہ کو ساتھ لیا، گھر واپس آ گئے۔ خالہ نے کالے کپڑوں کو سرسوں کے تیل میں ڈبو دیا اور اس کپڑے کو خون پر ڈال کر آگ لگا دی۔ ذرا سی دیر میں وہاں راکھ رہ گئی جو پانی میں بہا دی گئی۔ ابو کے آنے تک خالہ ہمارے ساتھ رہیں۔ ابو نے اپنے طور پر ہمارا ڈر نکالنے کی کوشش کی، مگر مجھے باتھ روم جاتے ہوئے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ باتھ روم کمرے سے اٹیچ تھا، اس لیے ہاتھ منہ دھونے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈر ختم ہوا اور میں باتھ روم جانے لگی۔ اس واقعے کے 23 دن بعد پھر ایسا ہی واقعہ رونما ہوا، جیسے کسی نے جانور ذبح کر کے اس کے خون کی چھینٹیں فلش پہ مارے ہوں۔ اس بار خون چھینٹوں کی شکل میں تھا۔ ابو نے ایک بالٹی پانی ڈال کر فلش پر خون کے چھینٹے صاف کر دیے۔ یہ سلسلہ 3-4 دن کے وقفے سے مہینے بھر تک جاری رہا۔ ہم بھی عادی سے ہونے لگے تھے۔ ایک روز دوپہر کو میں ہاتھ دھونے گئی تو دیوار پر نظر پڑی۔ فلش کے پیچھے والی دیوار پر خون کا ایک بلبلہ سا پھوٹ رہا تھا، اور خونی لکیر کی طرح لکیر بناتا ہوا وہ فرش پر رینگنے لگا تھا۔ مجھے فلش پر دائیں جانب خون کی ایک پچکاری سی نظر آئی جو چند لمحے پہلے وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ یہ نظارہ ایسا تھا کہ مضبوط دل والا نارمل نہیں رہ سکتا تھا۔ میں چیختی اور چلاتی ہوئی باہر بھاگی۔ ابو اتفاق سے گھر پر ہی تھے۔ انہوں نے خود جا کے یہ نظارہ دیکھا۔ کلمہ پڑھ پڑھ کے انہوں نے پانی کی کئی بالٹیاں اس خون پہ ڈالیں اور پھر ہمیں وہاں جانے سے منع کر دیا۔
اگلے روز ابو کسی عامل کو لے کر آئے۔ انہوں نے سارے حالات کا پورا جائزہ لے کر ہمیں مشورہ دیا کہ یہ گھر فوری طور پہ چھوڑ دیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ اس پر کسی نے سفلی علم کرایا ہوا ہے۔ یہ عمل ایک خاص مدت تک جاری رہے گا اور مکینوں کے لیے عذاب بن سکتا ہے۔ ابو نے ادھر ادھر سے معلومات لیں تو پتہ چلا کہ ہم سے پہلے جو صاحب اس مکان میں رہتے تھے ان کے اپنے دفتری ساتھی سے پرابلمز چل رہی تھیں۔ ان کے دشمن نے ان پر کالا علم کروایا تھا اور جب باتھ روم جاتے تو وہاں کلیجی اوجڑی پڑی ہوئی ملتی۔ ہفتے بھر میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کی وجہ سے محلے میں کوئی اس مکان کا رخ نہیں کرتا تھا۔ ہم لوگ آ گئے تو سب ڈر رہے تھے کہ خدا کو معلوم ہے کہ ہم پہ کیا بیتے۔ اللہ نے کرم کیا اور ہم کسی نقصان سے محفوظ رہے۔ یہ کلام الہی کی برکت تھی جس نے ہمیں محفوظ رکھا تھا۔ ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے پہلے ایسے واقعات صرف سنے یا پڑھے تھے، مگر سائنس کی طالبہ ہونے کے ناطے ان پر کبھی یقین نہیں کیا تھا، مگر آنکھوں سے دیکھنے کے بعد جھٹلانے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ مجھے بعد میں افسوس بھی ہوتا رہا کہ معمولی مفادات کی خاطر لوگ جانے لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں اور ایسے علوم کی حوصلہ افزائی کیوں کرتے ہیں جو شیطانی عمل ہیں اور بنی نوع انسان کے لیے شدید خطرات کا باعث ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل انفوٹینمنٹ پلس کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔